آپ کو پتہ ہے جب ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ویڈیو غور سے سنیے گا۔ ایک بار ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کلمہ پڑھنے کے لیے جب آ رہے تھے، جب یہ خبر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، تو اس لیے میری بات غور سے سنو۔ صحابہ کرام نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو برا نہ کہے، اور پھر آپ نے آگے یہ بھی کہا کہ میرا کوئی قول بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رہے یہ وہی ابو جہل تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا فرعون قرار دیا تھا، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی۔ لیکن جب اس کے بیٹے اکرمہ کلمہ پڑھنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے اس کو، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے باپ کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، اور نہ ہی میرا کوئی قول ان کے آگے دہرائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں رونے لگ گیا۔ تو وہاں پہ ایک اور صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آگے سے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے آگے سے کہا کہ میں رو رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، کہ یہ کس کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی جس نے ساری زندگی انہیں تکلیف دی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی ان کو تکلیف دی، اور یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان، یہ ہے ان کی کریمی اور ان کی رحم دلی۔ آپ اندازہ کریں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم کسی کی 99% خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایک خامی دیکھ کر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور یہی کمزوری ہمارے معاشرے میں آج علماء اور بزرگ اور یہاں تک کہ سب کو بدنام کر رہی ہے۔ اور ایک طرف ہمارے نبی کی شان ہے، وہ ہمیں کس چیز کا سبق دے رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ وہ کس طرح کا استقبال ان کے بیٹے کا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو انسان ہونے کا مارجن دیں، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کی سزا کسی دوسرے کو کبھی نہ دیں۔